ناول جان عزیز، رائٹر سونی مرزا، قسط نمبر 61۔ وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لایا تھا اور لاتے ہی اپنے سامنے کر کے اس کے چہرے کو غور غور سے دیکھنے لگا۔ میرم اس سے ہاتھ چھڑاتی ہوئی تیزی سے دوبارہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ باہر جا کر اس نے اپنا شاپنگ بیگ اٹھایا جس میں اس کی ساڑی تھی۔ اسے وہ پہلے ہی گاڑی کی ڈگی میں رکھوا چکی تھی اور سہل نے جانے سے پہلے اسے نکال کر حویلی کے ہال میں رکھ دیا تھا۔ اریال اس کے پیچھے آیا مگر اب وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ حویلی اتنی بڑی تھی اور وہ اسے آوازیں دیتا ہوا ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس کی نظر دوبارہ اپنے اسی کمرے کی طرف گھومی تو میرم اس کے دروازے کے بیچ میں کھڑی اپنی انگلیوں کو دیوار پر ٹکائے اسے آنکھ مار گئی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے لیے کوئی معجزہ ہو۔ کھلے بالوں کا سیاہ بادل جو اس کی پوری کمر کو ڈھک رہا تھا، مہرون لپسٹک لگائے پنکھڑی جیسے ہونٹ، آنکھوں میں بڑا سیاہ کاجل اور اس کی مخروطی گردن جو کہ کوئی بھی کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی رنگت کو مزید نکھارتے ہوئے جگمگا رہی تھی۔ اس کے دھدیا بازو آج بغیر آستین کے اسے مزید اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ ہاف بلاؤز اور وہ بھی ایسا کہ اس کا سینہ آدھا تو ڈھکا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میرم اس کی ادا پر من مٹی تھی۔ وہ بمشکل اپنے دل کی دھڑکنوں کو تھامتا ہوا اس کے قریب گیا۔ میرم نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ آج وہ بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ نظریں تھیں کہ اس کے گرد طواف کرنے سے باز ہی نہیں آ رہی تھیں۔ اریال، یہ آپ کا گفٹ۔ آپ ہمیشہ سے چاہتے تھے نا کہ میں خود سے ایسی ہی کوئی ڈریسنگ کر کے آپ کے سامنے آؤں اور خود ہی کبھی آپ کے ساتھ رومانس کروں، تو وہ دن آج کا ہے۔ اس نے اپنی لمبی لمبی انگلیاں اس کے چہرے کے گرد رکھتے ہوئے کہا۔ دن نہیں، رات، وہ دھیرے سے بولا۔ وہی، آج آپ کی میرم خود آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گی، آپ کے سامنے رقص بھی کرے گی۔ نہیں، مجھے اس حالت میں تمہارے رقص کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم بہت اچھا ناچ لیتی ہوگی، لیکن کبھی میرا ڈانس دیکھا تو نہیں نا؟ ضرورت بھی نہیں ہے دیکھنے کی، کیونکہ میں تو تمہیں پہلے ہی اس طرح دیکھ کر بہکتا جا رہا ہوں۔ اگر مزید بہکانے کی کوشش کرو گی تو مر جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مزید ایسا کچھ مت کرنا، ورنہ پھر نہ کہنا کہ تمہیں دیکھتے دیکھتے ہی دنیا سے چلا گیا۔ اس نے اس بار ہنس کر کہا اور میرم نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ اس نے ہلکی سی سسکاری نکالی، پھر اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی وہ اپنے ساتھ چپکا گئی۔ آج جو جی چاہے کرے، آپ کی میرم آج آپ کو کھل کر اپنی منمانیاں کرنے دے گی۔ ویسے منمانیاں تو میں پہلے بھی کرتا ہوں، لیکن اب تم نے کہہ دیا ہے تو 1% بھی کسر نہیں چھوڑوں گا، پیار سے کہتے ہوئے اس نے اس کی زلفوں کو کان کے پیچھے کیا۔ میرم سرخی چھلکا گئی۔ پھر اس کی نظر میرم کی کلائی پر چھپی ہوئی اپنی انگلیوں پر پڑی تو اپنی حرکت پر بے تحاشا افسوس ہوا مگر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے جھٹ اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بستر کی زینت بنا دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی شرٹ اتار کر اچھالتے ہوئے دور پھینک دی تھی۔ میرم اٹھ کر بیٹھی تو وہ پھر اسے لٹا گیا تھا اور خود اس کے چہرے پر جھکتا اب وہ آہستہ آہستہ اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ میرم سسکتی ہوئی کروٹ لے گئی، لیکن اس نے اس کی کروٹ کا الٹا فائدہ اٹھایا اور وہ مزید سسکتی ہی جا رہی تھی۔ لیکن اریال نے اسے پھر سے گھما کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے بڑے غور سے ایک ایک نقش کو دیکھا تو میرم بھی خود پر قابو نہ کرتے ہوئے خود اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اب اس کے ہونٹوں پر جھکی۔ اریال کے ہاتھ میرم کی کمر کے گرد بندھے تھے۔ میرم کو کچھ یاد آیا تو اپنے لبوں کو اس سے الگ کر کے اس کے سینے پر اپنی ہتھیلیاں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ آپ کو کچھ بتانا ہے، بتاؤ۔ میں آج سہل کے ساتھ ہسپتال گئی تھی چیک اپ کروانے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے جڑواں بچے ہیں۔ وٹ؟ اس نے پورے نین کھولے۔ ہاں، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب باقی سب کو پتہ چلے گا تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔
کچھ نہیں سوچیں گے؟ نہیں، وہ سوچیں گے کہ ہم نے ایسا کیا اسپیشل کر دیا جو جڑواں بچے ہو گئے۔ اریال کو اس کی بات پر ہنسی آئی۔ میرم نے اسے یوں کھلکھلاتے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر موجود تل کو محبت سے چوم گئی۔ بس کرو، کیا آج مجھے کچا چبانے کا ارادہ ہے؟ اب ہیں ہی اتنے پیارے، پر تم مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ پھر سے اسے اپنے اوپر سے گراتا اپنے نیچے کر گیا۔ اب بولو، لو بائٹ کر کے دکھاؤں کہ کیسے ہوتی ہے؟ نہیں، آپ تو مجھے پورا ہی نگل جائیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، ہنسا مت کریں۔ کیوں؟ بہت پیار آتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور اپنے ہاتھوں کو اس کی گردن پر سے گزارتی ہوئی پشت کی طرف لے گئی۔ کبھی میرم اپنی من مانیاں کرتی تو کبھی وہ خود۔ پوری رات ایک دوسرے سے بے تحاشا پیار کرنے میں گزر گئی تھی، پر میرم نے آج خود بھی اسے اپنے پیار کا نشانہ بنایا تھا۔ پہلی بار اس نے کھل کر اریال کے وجود کو اپنے پنکھڑی جیسے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میرم کا چہرہ اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کا سر ہمیشہ کی طرح اس کی بازو پر تھا۔ اس نے ذرا سا سرک کر قریب پڑے اپنے موبائل پر نظر دوڑائی تو یہ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی مگر پھر اریال کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ پر ٹکائے ہوئے تھا۔ آج اس کا شدت سے دل کیا کہ وہ اسے بھی نماز کے لیے اٹھائے اور اپنی اسی خواہش پر عمل کرتے ہوئے اس نے اسے ہلانا شروع کیا۔ اریال، وہ نبھایا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اٹھ جائیں، نماز پڑھتے ہیں۔ میرم، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اس کے وجود پر سے ہاتھ ہٹاتا وہ کروٹ لے کر دوسری طرف منہ کر گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی اب اس کے بازو کو پکڑ کر زور زور سے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اریال، بعد میں دوبارہ سو جائیے گا، لیکن اٹھ کر میرے ساتھ نماز پڑھیں۔ میں آج آپ کی امامت میں نماز پڑھوں گی، اٹھ جائیں۔ میری امامت کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی پڑھ لو۔ وہ بنا نگاہیں کھولے پھر سے منمنایا۔ آپ نہیں اٹھ رہے؟ اس نے غصے سے پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ٹھیک ہے، میں 3 دن گنوں گی اور اگر آپ نہیں اٹھے تو میں پانی کا بڑا جگ آپ پر الٹا دوں گی۔ اس کے دھمکانے پر بھی اسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ابھی تک نیند میں مگن دکھائی دیا، گویا اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میرم اشتعال سے اٹھتی اپنے قریب سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھا کر اس کے دوسری جانب کھڑی ہوتی اس کے منہ پر انڈیل گئی۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ واٹ نان سینس! یہ کون سا طریقہ ہے اٹھانے کا؟ میں نے آپ کو پہلے پیار سے اٹھایا لیکن آپ نہیں اٹھے تو مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا، اور میں نے پہلے آپ کو دھمکایا بھی تھا۔ وہ تیز تیز بولی اور اریال بجلی کی تیزی سے اٹھتا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کے بالوں اور چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوبارہ مجھے اس طرح اٹھایا نا تو چمڑی ادھیڑ دوں گا تمہاری، اس کے بازو کو پکڑ کر اور اسے دباتے ہوئے کہا، لیکن روبرو لڑکی اسے پیچھے دھکیل گئی۔ اب آپ کی ان دھمکیوں سے ڈرتی نہیں ہوں میں نے کہا کہ مجھے امامت کروائیں اور اگر نہیں کروائیں گے تو میں آپ کو چین سے رہنے نہیں دوں گی۔ وہ اپنے دانت رگڑتے ہوئے بولی۔ اریال کا من تو چاہا تھا کہ ابھی اسے ایک لگا دے، لیکن غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتا ہوا باتھ روم میں جا کر وہ اپنی ساری بڑاس اس کے دروازے پر نکال گیا تھا۔ ویسے کتنا مزہ آتا ہے نا ان مسٹر خڑوس کو تنگ کر کے، میرم خود سے کہتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی۔ اریال کب سے شاور لے کر باوضو ہوا بیڈ پر بیٹھا تھا جب میرم نہا کر باہر نکلی۔ اسے خود کو یوں گھورتا دیکھ کر اسے پھر سے ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ مشکل دبائی۔ پھر اپنے بالوں کو ٹاول کی قید سے نکال کر اس نے اپنے دوپٹے سے حجاب کیا اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس طرح غصے سے مت دیکھیں مجھے، اٹھ کر امامت کریں میری۔ تم مجھے بہت اریٹیٹ کرتی ہو میرم۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ میں کیا چیز ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ہو گئی نا محبت تو کریں برداشت۔ بہت ڈیل دے دی ہے میں نے تمہیں، کوشش کرنا کہ مجھ سے اب دور ہی رہو ورنہ خواہ میرے ہاتھوں سے مار کھاؤ گی۔ جی نہیں، میں بالکل بھی دور نہیں رہوں گی، بلکہ آپ کے ساتھ چپک چپک کر بیٹھوں گی۔ میرم یکایک اس کی گود میں گرتی اس کی گردن سے اپنے بازو گزار کر بولی، اٹھو یہاں سے، وضو کیا ہوا ہے میں نے۔ ہاں تو میں نے کون سا رومانس کیا ہے، صرف گود میں بیٹھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا۔ اب اٹھو گی یہاں سے یا پھر نہیں؟
وہ اپنی ناک پھلاتا ہوا دوڑا۔ میرم مسکان سجا کر اٹھی۔ جب اریال نے اپنے قدم فرش پر جمائے تو پھر سے اسے دیکھا۔ ایک بات بتاؤں میں تمہیں، تم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو یا عبادتیں کر لو، اگر میں تمہارا شوہر، تمہارا مجازی خدا، تمہارا سرتاج تم سے راضی نہیں ہے نا، تو تم جنت میں نہیں جا سکتی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، اس لیے یہ دھمکیاں کسی اور کو دیجیے گا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے مخاطب تھی۔ نہیں ہوں میں تم سے خوش، ابھی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس وجہ سے شدید غصہ ہے مجھے تم پر۔ وہ غصہ عارضی ہے اور پیار مستقل ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے کہ کیا آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ اس نے اپنے نینوں کو اس کی نگاہوں سے ملایا تو وہ نظریں گھما کر دوسری طرف منہ کر گیا۔ چلو جائے نماز بچھاؤ، وقت نکل رہا ہے۔ اس کے یوں بات بدلنے پر میرم اس کے بازوؤں پر ہاتھ ڈالتی ہوئی اسے پھر سے اپنی طرف گھما گئی۔ پہلے ادھر میرے سوال کا جواب دے، کھائے میرے سر کی قسم کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ گئی تھی اور اریال نے جھٹ اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ ایسی حرکتیں مت کیا کرو میرے سامنے، کوئی قسم نہیں کھا رہا میں، اس نے سرپھرے انداز میں کہا۔ میرم ہلکے سے مسکرائی، یقیناً وہ اس کا جواب سمجھ چکی تھی۔ پھر الماری کے ایک طرف جا کر اس نے 2 جائے نماز نکالے اور ایک اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے دوسرا اریال کے مصلے کی بائیں طرف تھوڑا پیچھے کر کے بچھا دیا تھا۔ وہ خود اس کے دائیں طرف ذرا سا آگے کھڑا اس کی امامت کرنے لگا اور میرم نے اس کی امامت میں نماز ادا کرنا شروع کی۔ اریال سیاہ شلوار قمیض میں اپنے سر پر سفید رنگ کی ٹوپی سجائے ہوئے آج کوئی الگ ہی انسان لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ لوگ اسے ایک درندہ کہتے ہیں۔ وہ جیسا بھی تھا مگر اپنی میرم کے لیے اس کی کل کائنات تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ سلام پھیرا تھا۔ اریال تو سلام پھیرتے ہی فوراً جائے نماز سمیٹتا بیڈ پر جا بیٹھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا مسلسل اسے تکتا رہا۔ میرم کو دعا مانگتے ہوئے کافی دیر لگی تھی۔ پھر جب اس نے جائے نماز سمیٹا تو اسے ایک طرف رکھتی ہوئی اس کے قریب بستر پر چڑھ بیٹھی۔ اریال، آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ کیا مانگتا؟ اس رب نے سب کچھ ہی دے دیا ہے تو پھر شکر ادا کر لیتے۔ تم نے اتنی لمبی دعا میں کیا مانگا؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے الٹا اپنا سوال داغ دیا تھا۔ آپ کی سلامتی اور ہمارے بچوں کی خیریت۔ اور اپنے کے لیے کیا مانگا؟ بس آپ کا ساتھ۔ وہ تبسم سجا گیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لگایا تو میرم نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اریال نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا۔ صبح کا ناشتہ کر کے ہی وہ دونوں واپس اپنے گھر کی طرف نکل چکے تھے اور میرم کو گھر چھوڑ کر اریال خود سیدھا اپنے دفتر چلا گیا۔ ابھی وہ اندر داخل ہوا ہی تھا کہ ڈارلنگ تیزی سے چلتی ہوئی اس سے ٹکرا گئی۔ اریال نے گھور کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سو سوری ٹائیگر، اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اتنی جلدی کس چیز کی لگی ہوئی ہے تمہیں؟ کہاں جا رہی تھی؟ لہجہ تپش سے بھرپور تھا۔ وہ ٹائیگر، ایکچولی کل ہم نامراد اور نینا کا نکاح نہیں کر پائے تھے، لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کے بھائی کی غلطی ہے، کیونکہ وہ مجھے آپ کا سرپرائز پلان کروانے لے گیا تھا، بس اس لیے اب میں ان کے نکاح کا بندوبست کرنے جا رہی تھی۔ اس نے سارا ملبہ اپنے شوہر پر ڈال دیا تھا مگر روبرو ابھی بھی سنجیدہ کھڑا دکھائی دیا۔ نیکسٹ ٹائم میں جو کہوں وہ فوراً ہو جانا چاہیے۔ یہ دھمکی تھی یا وارننگ وہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اس کے لیے تو یہ کوئی حکم ہی تھا۔ جی ٹائیگر، اور یہ زمیل کہاں ہے؟ ٹائیگر، وہ قاضی کو بلانے گیا ہے۔ فائن، یو مے گو۔ وہ اپنا سر ہلا کر نکل گئی تھی اور اریال کیبن میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نینا کے سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ کر اس کا زاویار کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا گیا۔ اریال اس کا نکاح میں شامل نہیں تھا، لیکن ہوا تو سب کچھ اس کی مرضی سے تھا۔ نینا نے زاویار کو اپنے محرم کے روپ میں دیکھا تو شرما گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ابھی اس کے سر پر کون سی قیامت ٹوٹنی باقی ہے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ خوشیاں عارضی ہوتی ہیں جو ہمیں وقتی طور پر سکون کر کے ہم سے چھین لی جاتی ہیں، اور پھر ان کے چھین لینے پر دل ایسا بے چین ہوتا ہے کہ انسان نہ تو زندوں میں شمار رہتا ہے اور نہ ہی مردوں میں۔ کچھ ایسا ہی حال اس کا بھی ہونے والا تھا، مگر تقدیر کے ہاتھوں سے نہ کبھی کوئی بچا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی بچ سکے گا۔
ادھر دوسری جانب حرم آج یہ فیصلہ کر کے بیٹھی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب ایسی چال چلے گی کہ اریال اور میرم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ اریال نے گھر میں قدم رکھا تو میرم نے سب سے پہلے پانی کا گلاس اس کے سامنے کر دیا۔ اس کو آج جو اپنی خدمت کرتا دیکھ کر وہ شدید حیران ہوا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر رکھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے ہونٹوں سے لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہیرم کچن سے نکل کر پانی کا گلاس لے کر نکلی تو میرم کو پہلے سے وہاں موجود پا کر اس کے تن بدن میں آگ دوڑ گئی۔ وہ الٹے پاؤں کچن میں واپس چلی گئی تھی۔ اریال نے پانی پی کر خالی گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ میرم جیسے ہی گلاس کو پکڑنے لگی تو اریال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ شائستگی سے بولی۔ کیوں؟ وہ سامنے ہو کر کھڑا ہوا۔ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا؟ یہی کہ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہے اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ ہاں لیکن سب کے سامنے مجھ سے دور رہا کرے۔ نو۔ مختصر ایک لفظ بولتے ساتھ ہی وہ الٹا اس کی کمر سے ہاتھ گزار کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ میرم نے دیدے پھاڑے۔ ہاں چھوڑے مجھے، ہم لاؤنج میں کھڑے ہیں اور کبھی بھی کوئی بھی ٹپک سکتا ہے۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اریال کتنی بری بات ہے، آپ تو اب کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ ہاں بالکل نہیں کرتا، اور اگر تمہیں لگتا ہے وہ نہ جانے مزید کیا بولنا چاہتا تھا لیکن اچانک اس کی نظر کچن سے آتی ہوئی حرم پر پڑی تو جٹ اسے خود سے دور کر دیا۔ میرم اب اپنا چہرہ جھکا کر ہنس رہی تھی مگر حرم ایک تیکھی سی نظر ان دونوں پر ڈالتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرم نے بھی اسے جاتے دیکھا اور پھر اپنی نظروں کو گھما کر سامنے کھڑے اپنے شوہر کا طواف کیا۔ تو اب کیوں چھوڑا تھا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کمرے میں آؤ گی تو پھر بتاؤں گا، وہ انتہائی رومانوی انداز میں بولا اور پھر اپنے منہ میں زبان گھماتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرم نے ہنس کا جھٹکا۔ جمیل اور ڈارلنگ ان دونوں کے نکاح سے فارغ ہو کر اب گھر پہنچ چکے تھے۔ شام کا کھانا لگ گیا تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر سب نے خوب ہنسی مذاق کیے۔ بس ایک حرم ہی تھی جو ان سب کے درمیان خاموش بیٹھی رہی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ڈارلنگ اس پل اپنے بالوں سے پونی اتارتی ہوئی انہیں ہیئر برش سے کنگھی کر رہی تھی جب جمیل اس کی پیٹھ سے نمودار ہوتا اسے کمر سے پکڑ گیا۔ بس تمہیں تو آتے ہی رومانس کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، ڈارلنگ چڑھ کر بولی لیکن اسے دور نہیں کیا تھا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی جلدی جلدی بچے ہو جائیں لیکن فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ کیوں بھئی؟ مجھے تو بچے چاہیے۔ تو ایک کام کرو کہ کسی درخت سے توڑ لاؤ۔ بچے درختوں پر لگتے ہیں کیا؟ اس نے بے سورا منہ بنایا۔ میں نے تم سے اس لیے ایسا کہا ہے کیونکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ فی الحال میرا بچے پیدا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، پر مجھے بچے چاہیے، وہ دوبارہ دہرا گیا۔ اور میں بھی بتا چکی ہوں کہ میں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ شوق سے کرو، ہنوز لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے ہیئر برش اٹھا کر بالوں میں مارنا شروع کیا اور اس کا رخ اب شیشے کی طرف تھا۔ اچھے سے سوچ لو، پھر بات میں لڑنے مت بیٹھ جانا۔ ہاں ہاں جاؤ، اگر تمہیں کوئی لڑکی ملتی ہے تو کر لو اس سے شادی، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں مل سکتی۔ اتنا غرور؟ کیونکہ تم بہت لکی انسان ہو جو تمہیں میں ملی ہوں۔ ڈارلنگ کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر چیلنج کر رہی ہو تو میں ابھی 1 منٹ کے اندر اندر کسی لڑکی کو پٹا لوں گا۔ اس نے چٹکی بجائی۔ تو پٹا لو جا کر، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ شیشے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے جھنجھلائی اور جمیل اس سے چیلنج سمجھ کر اپنی کالر اکڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ہنا ڈارلنگ کو دھمکانے کی کوشش؟ نو وے۔ اس نے ناگواری سے نظریں گھمائی اور اپنا عمل جاری رکھا جبکہ جمیل سیدھا کچن میں کام کرتی ہوئی شموشنگ کے پاس گیا۔ وہ کڑاہی سے سالن نکال کر اسے فریزر میں رکھ رہی تھی۔ شموشنگ، بات سنو۔ جی سر، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میری گرل فرینڈ بن سکتی ہو؟ جی، اس نے لفظ پر زور دیا اور ششدر رہتے پوچھا۔ دیکھو، میری اور تمہاری میم کی تھوڑی کھٹ پٹ ہو گئی ہے اور اسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی لفٹ نہیں کروائے گی، اس لیے تم سے تھوڑی دیر کا ناٹک کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ ہاں، میم کو بالکل ٹھیک لگتا ہے۔
اسے جواب دے کر وہ برتن کو فریزر میں رکھنے لگی اور جمیل ہکا بکا وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر منہ لٹکائے واپس کمرے میں گیا تو ڈارلنگ بیڈ پر اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے انہیں ہلا رہی تھی۔ پٹائی پھر کوئی لڑکی؟ مان جاؤ نہ جانو، کرنے دو رومانس۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مسکینوں سی شکل لیے بولا اور ڈارلنگ نے زوردار کہکا لگایا۔ اوکے بیبی۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو اس کے قریب سرکایا۔ جمیل بے چین سا ہوتا اس کے وجود پر جھک گیا تھا۔ اگلا منظر نگاہوں کے سامنے دھندلا ہوتا چلا گیا۔ کمرے میں صرف لیمپ کی ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ اریال کو کمرے میں جاتا دیکھ کر ہرم بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ وہ ٹھنڈی ہوا لینے کی غرض سے بالکونی میں جا کھڑا ہوا۔ کتنی ہی دیر تک ہرم کمرے کے دروازے پر کھڑی میرم کا انتظار کرتی رہی اور جیسے ہی اس نے میرم کو سیڑھیاں چڑھتے کمرے کی طرف آتے دیکھا تو بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی، لیکن بالکونی میں وہ دبے پاؤں آئی اور اریال کی پیٹھ کے ساتھ رکھتی اس کے سینے کی طرف ہاتھ گزار گئی۔ بالکونی میں ہلکی سی روشنی تھی اور اس ہلکی سی روشنی میں اس نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ ہاتھ اس کی میرم کے نہیں ہیں۔ اسی پل میرم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور چٹکی چڑھا کر بالکونی کی جانب چلی آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ وہیں ہوگا۔ اریال مسکرایا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا تو وہ اس کے انتہائی قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اس کے چہرے کی طرف جھکا ہی تھا کہ اچانک اس پر نظر پڑی۔ جیسے ہی اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسی ثانیے میرم نے بالکونی میں قدم رکھتے انہیں ایک دوسرے کے اتنا قریب کھڑے دیکھ لیا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اریال اس کے چہرے پر تھوڑا سا جھکا ہوا تھا اور ہرم مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چپکی تھی۔ سامنے کا منظر اس کے پیروں سے زمین کھینچ گیا تھا۔ اریال نے اسے جھٹکا دے کر خود سے الگ کیا اور میرم کو قریب کھڑے دیکھا تو وہ خود بھی جھٹکا کھا گیا۔ میرم کی آنکھوں سے بے اختیار خود بخود پانی چھلک پڑا۔ وہ بالکل مجمد ہو کر اسے دیکھ رہی تھی اور اریال ساکت ہوئے اسے یوں تک رہا تھا گویا وہ اس کی آمد سے خوفزدہ ہو گیا ہو۔ اگرچہ اس کے اور ہرم کے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن میرم کی آنکھوں میں بے یقینی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ کبھی اسے دیکھتا تو کبھی ہرم کو۔ آج پہلی بار اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ دماغ نے سوچنے سمجھنے کی سلب کر لی تھی۔ اس کے من میں کہیں دور میرم کو کھونے کا ڈر پیدا ہوا اور دوسری طرف میرم کو لگا تھا کہ اس کی پوری دنیا اجڑ گئی، جبکہ دونوں کے چہرے سے اٹھنے والے تاثرات سے حظ اٹھاتی ہرم دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ میرم کچھ نہیں بولی تھی، بس نفی میں گردن ہلاتی ہوئی کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ کمرے کی طرف واپس پلٹی۔ اریال تیزی سے اس کی طرف لپکتا اس کی بازو میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف گھما گیا۔ میرم میری بات، بازو چھوڑے میرا، وہ چیخی اور اس کی گرفت سے خود کو آزاد کر گئی۔ اور دوبارہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے نفرت محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے انگلی دکھا کر تنبیہ کیا اور پھر سے دروازے کی جانب مڑی، لیکن اریال اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کر گیا۔ نہیں میرم، تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا میں نے کہا ہاتھ مت لگائیں مجھے، گن آ رہی ہے آپ سے۔ اس نے دوبارہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکا وہ درد کی انتہا پر چلائی تھی۔ تمہیں مجھ سے گن آ رہی ہے؟ اپنے اریال سے؟ اس نے ناقابل یقین ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اریال اتنے گھٹیا انسان ہیں۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ نہیں جانتی تھی کہ جس درندہ صفت انسان سے میں پیار کر رہی ہوں وہ واقعی درندہ ہے۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ اپنی ہوس میں اس قدر گر جائیں گے اور میری ہی بہن کے ساتھ۔ اس کی بات کاٹتی وہ بد لحاظ ہوئی، درا در بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اریال کی جب برداشت نے جواب دیا تو وہ زور سے پھنکارا۔ میرم خاموش ہو جاؤ ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ مقابل بھی جارحانہ لہجے میں چیخا۔ کیا میرم، دوبارہ اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی مت لیجیے گا۔ آپ جیسے گھٹیا انسان سے میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ آپ میری محبت کے تو کیا بلکہ میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہیں۔ کراہت ہو رہی ہے آپ سے اور آپ کے وجود سے۔ ارے مجھے شرم آتی ہے میں۔ اس نے پھر سے جو منہ میں آیا کہا تو اریال اس کی گھٹیا القابات برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے منہ پر آج پھر سے تھپڑ رسید کر گیا تھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھائے، لیکن اس نے آج اسے پھر سے مجبور کر دیا تھا۔ اس کا تمانچہ کھا کر وہ گرنے لگی تھی۔
لیکن اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گرنے نہیں دیا۔ خرم اس کے منہ پر تھپڑ پڑنے سے بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ دوبارہ میرے کردار کے بارے میں کوئی بھی بکواس کی تو ٹرسٹ می میرم، میں بھول جاؤں گا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ آپ صرف مجھے اپنی مار پیٹ کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جو کچھ آج آپ نے کیا ہے نا، تو یہ تھپڑ مجھے نہیں بلکہ آپ کے منہ پر لگنا چاہیے تھا۔ اور آج آپ کی مار مزید برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ آج میں آپ کا اصلی چہرہ دیکھ چکی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ خرم ہی آپ میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ادھر تو آپ بھی اپنے ناپاک ارادوں کو تکمیل دینا۔ اس سے ہاتھ چھڑا کر وہ اشتعال انگیزی سے ایک بار پھر بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ انف مریم، میں تمہیں ویری لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ ایسی بکواس مت کرنا۔ تمہیں ایک بار میری بات تو سننی چاہیے، لیکن تم تو… کیا سنوں میں؟ ہاں، یہی کہ آپ میری بہن کے لبوں کو چومنا چاہتے تھے، یا پھر یہ سنوں کہ اگر میں نہ پہنچتی تو آپ اس کے ساتھ پوری رات… اس نے ٹوک کر اپنی سنائی۔ وہ آپے سے باہر ہوتا اس کا نام پکارتا ہوا ایک اور تمانچہ اس کے گھوڑے گال پر مار کر اسے وہیں چپ کروا گیا تھا۔ اگلے ہی عمل میں وہ اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیے کھینچتا اسے بیڈ پر گرا گیا۔ خرم نے بھویں چڑھا لی، لیکن اب وہ میرم کو چھوڑ کر اس کی طرف دندناتا ہوا بڑھا۔ خرم نے اپنے گلے میں تھوک نکلا۔ اب وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتا اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اس کے منہ پر ڈالا۔ اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو میرم کو سب کچھ سچ سچ بتاؤ، ورنہ ٹرسٹ می، اگر میں نے اپنی پریگننٹ بیوی کا لحاظ نہیں کیا تو تمہارا بھی نہیں کروں گا۔ بتاؤ اسے۔ خرم نے تیوری چڑھائی اور وہ اسے الگ ہوتا اسے دھکا دے کر میرم کی طرف پھینک گیا۔ وہ بیڈ پر اونتے منہ گری مسلسل رو رہی تھی۔ خرم کے اپنے قریب گرنے پر اس نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ نہیں میرم، تم نے جو دیکھا وہی سچ۔ وہ پھر سے جھوٹ بولنے والی تھی اور اس کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی اریال نے اپنی پینٹ کا بیلٹ کھینچ کر نکالا اور اسے اپنے ہاتھ کے گرد گھماتا اس کی طرف آیا۔ اسے خطرے کا الارم ملا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں نے ایک بار پھر سے آج اپنی میرم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ تمہیں اس کی سزا تو میں دے کر رہوں گا۔ اب اپنا منہ کھولو گی یا پھر میں کھلواؤں؟ امی، اس نے ماں کو پکارنا چاہا، لیکن اریال اسے ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ گیا۔ اب وہ اس کے قریب بیڈ پر گری تھی اور وہ خود اس کے سر پر کھڑا اسے اپنا بیلٹ دکھانے لگا۔ میں صرف 3 تک گنوں گا۔ اگر تم نے میرم کو سب کچھ سچ سچ نہیں بتایا تو 3 کے بعد میں تمہارا وہ حشر کروں گا خرم کہ تمہیں اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا۔ وہ زہر آلود لہجے میں بول رہا تھا۔ میرم پھر سے کھڑی ہوتی اپنے اشکوں کو صاف کرتی ہوئی اس کی طرف چلی آ رہی تھی اور بولی، میری بہن کو ڈرا دھمکا کر آپ اپنی بات… زبان بند کرو اپنی۔ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے وہ درستگی سے گویا ہوا۔ میرم سہم گئی تھی۔ وہ کہتی تو تھی کہ اب وہ اس سے نہیں ڈرتی، پر سچ تو یہ تھا کہ وہ آج بھی اسے اتنے غصے میں دیکھ کر اندر تک لرز اٹھتی تھی۔ اس نے دوبارہ خرم کی طرف دیکھا۔ 1۔ وہ گنتی گننا شروع ہو چکا تھا اور خرم رحم طلب نگاہوں سے میرم کو دیکھنے لگی۔ 2۔ اس نے اپنے گلے میں خوف کی ایک لہر اتاری۔ 3۔ جب وہ اس کے 3 گننے تک ابھی بھی کچھ نہیں بولی تو اریال نے اپنا بیلٹ اسے مارنے کے لیے بلند کیا اور وہ جھٹ بول اٹھی، نہیں، میں بتا رہی ہوں میرم کو، سب کچھ سچ سچ بتا رہی ہوں۔ اس نے اپنا بیلٹ نیچے کیا اور وہ تیزی سے کھڑی ہوتی میرم کے روبرو ہوئی۔ میرم، سو سوری، تمہارے شوہر کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں تو خود یہاں آئی تھی تم دونوں کو الگ کرنا چاہتی تھی۔ میرا کرش ہے تمہارے شوہر پر، بس اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ تم نہیں بلکہ میں ہوں۔ انہیں تو یہی لگا تھا کہ تم ہو۔ اس کے لفظوں کو سنتی میرم جہاں دھیرے دھیرے خود گہرائی تک تعجب میں ڈوب رہی تھی، وہیں اب اس کی بات مکمل ہونے پر اپنے من کی بڑاس نکالتی اس کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گئی۔ تو یہ تم تھی، یہ تمہاری سازش تھی؟ اور مجھے لگا کہ شاید اریال نے… اس کا نام لیتے وقت اس نے اس کی طرف دیکھا تو خود سے بھی شرم محسوس ہوئی۔ اب نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں۔ نکلو۔ اس نے اسے باہر کی طرف دھکیلا اور وہ ٹھوکریں کھاتی ہوئی چلی گئی۔ شرمندہ سی ہو کر اس نے اپنا چہرہ گھمایا۔ اریال اپنا بیلٹ پینٹ میں واپس ڈال رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کی طرف آئی۔ اریال، میں…
جیسے ہی اس نے اپنے لفظوں کو ترتیب دیا تو وہ اسے پچھاڑتا ہوا دروازہ پٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرم کی گال پر درد ہو رہا تھا، لیکن یہ درد اس شرمندگی سے کہیں کم تھا جو اسے اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ اریال آفس آیا تھا اور آتے ہی اپنا پسندیدہ چاقو اٹھا کر اس کی نوک کو غور سے دیکھنے لگا۔ دوسری نظر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالی جس سے وہ ابھی ابھی اپنی میرم کو مار کر آیا تھا۔ اسے آج اپنا ہاتھ بھی برا لگ رہا تھا۔ اگلے ہی ثانیے اس نے چاقو سے اپنی ہتھیلی پر وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ خون تیزی سے بہنے لگا اور اس نے چاقو کو ایک طرف پھینکتے ہوئے تیزاب کی بوتل اٹھائی، پھر اسے اپنی خون رساتی ہتھیلی پر چھڑک دیا۔ درد انتہائی زیادہ ہو رہا تھا اور اسے برداشت نہ ہوا تو تیزاب کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ وہ اپنے نین بند کیے تکلیف کی شدت کو سہتے ہوئے اپنے گلے کی رگوں کو ابھار گیا تھا۔ اس کا ماंس گل چکا تھا اور اس کے سفید رنگت والے ہاتھ کی ہتھیلی اب پوری طرح جل کر خون بھی سکھا گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ مرڈر روم کی کرسی پر بیٹھا اپنے ہاتھ کو ایک طرف لٹکائے ہوئے تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک اسے درد ہوتا رہا تھا۔ آنکھوں سے بے اختیار تھوڑا پانی بھی بہہ نکلا، مگر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی پشت سے اس پانی کو فوراً صاف کر دیا۔ جب درد کی شدت تھوڑی کم محسوس ہوئی تو اس نے اپنا موبائل نکال کر دوسرے ہاتھ سے کسی کا نمبر ڈائل کیا اور فون کو کان سے لگایا۔ ہاں ریان، ٹائیگر بات کر رہا ہوں۔ ابھی ابھی پتہ کرو کہ امریکہ کی نیکسٹ فلائٹ کتنے بجے ہے اور فوراً اس فلائٹ کی میری ٹکٹ بک کروا دو۔ شاید جواب کے طور پر کسی نے ہاں کہا ہوگا جو وہ فون کو کان سے ہٹاتا دوبارہ جیب میں ڈال گیا اور ایک نظر اپنی ہتھیلی پر ڈالتا ہوا کمرے سے نکلا۔ خرم روتی ہوئی اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر آ گری تھی۔ اسے رہ رہ کر اریال کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرم کو جان سے مار دے، لیکن اس نے سارا غصہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی تمام چیزوں پر نکال دیا۔ زندگی میں پہلی بار ہی تو اسے موقع ملا تھا کہ وہ اپنا غصہ گھر کی چیزوں پر نکال سکے، ورنہ ہمیشہ سے مفلسی نے اسے غصہ ضبط کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کبھی اتنی ہمت ہوئی ہی نہیں تھی کہ گھر کی کسی چیز کو توڑ دے۔ شاید جانتی تھی کہ اگر کبھی کوئی ایک چیز ٹوٹ گئی تو دوبارہ اس جیسی لینی مشکل ہو جائے گی، لیکن اچانک میرم دروازے کو چٹاک سے کھولتی ہوئی اندر آئی۔ خرم اس پر غصے سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنی پشت کر کے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ میرم بھی اپنے من کی بڑاس نکالنے کے لیے اس پر چلانے آئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب جا کر کچھ بولنے لگی تو خرم نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی مگر عین اسی پل ڈارلنگ نیند نہ آنے کی وجہ سے کمرے کے سامنے سے گزرتی ہوئی انہیں دیکھ کر اندر آئی۔ میرم پیٹھ کے بل گرتی اس سے جا ٹکرائی تھی اور ڈارلنگ نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ زور سے سانس لے کر دوبارہ اپنے قدموں کے توازن کو برقرار رکھتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ڈارلنگ میرم کو پچھاڑتی اب خرم کی طرف لپکی۔ اس نے ایسا زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مارا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اپنی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے تیش سے اسے دیکھا اور جیسے ہی واپس پلٹ کر اس پر وار کرنا چاہا تو ڈارلنگ نے اپنی بازو سامنے کی، پھر ایک اور الٹے ہاتھ کا چانٹا اسے دے مارا تھا۔ وہ بیڈ پر جا گری۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنی ہی بہن کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، ڈارلنگ اشتعال انگیز ہو کر بولی۔ تمہیں تو میں ٹائیگر کے حوالے کروں گی، بتاؤں گی اسے کہ تم نے میرم کو دھکا دے کر اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ نہیں ڈارلنگ، پلیز تم اریال سے کچھ مت کہنا، میں پہلے ہی ان کے سامنے اپنے گھر والوں کی وجہ سے بہت شرمندہ ہو چکی ہوں، اب مزید نہیں ہونا چاہتی۔ پہلے ہی کا کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، لیکن پلیز تم اریال کو کچھ مت بتانا، پلیز، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولی اور اس نے بس پلکیں جھپکا کر حامی بھری۔ خرم کو تف سے دیکھتے ہوئے وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ اریال کمرے میں آیا تو میرم بیڈ کے ایک طرف لگی رو رہی تھی۔ اس نے بس ایک جھلک اسے دیکھا اور الماری کی طرف بڑھا۔ میرم کی نظر سیدھی اس کے زخمی ہاتھ پر جا ٹکی جس پر اس نے سفید رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ وہ تڑپ کر اپنے قدم فرش پر جماتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ کو محبت سے پکڑ کر مخاطب ہوئی۔ یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے آپ کے؟ اس نے بس سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بنا کوئی جواب دیے پھر سے الماری کی طرف جاتا اوپر پڑا ہوا سوٹ کیس اٹھا کر اسے بیڈ پر رکھ گیا، پھر اپنے کپڑے نکال کر اس میں ڈالنے شروع کیے تو میرم حیرت سے پھر قریب جا کھڑی ہوئی۔
کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پر وہ ابھی بھی خاموش تھا اور کمرے میں ادھر ادھر گھومتا اپنا سامان بیگ میں رکھتا جا رہا تھا۔ اریال، میں نے کچھ پوچھا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنے لفظوں کو چبا کر بولی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس ہینڈل سے اٹھا کر فرش پر رکھا اور اس کے چہرے کو سنجیدگی سے دیکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا، نفرت ہو رہی تھی نا تمہیں مجھ سے؟ گن آ رہی تھی میرے وجود سے؟ چاہ رہی تھی کہ تمہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤں؟ تو اب تم سے دور ہی جا رہا ہوں۔ جتنی چاہے نفرت کرنا، تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ اب اتنا دور جا رہا ہوں کہ ٹرسٹ می میرم، تم اب خود ترس جاؤ گی میرے لیے۔ میرم سختہ حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ اپنی سنائے جب اس نے ہینڈل کو پکڑے بیگ کو گھسیٹنا شروع کیا تو وہ تیز تیز چلتی ہوئی دروازے کے سامنے آڑ بن گئی۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، یہی میرے پاس رہیں گے۔ اب وہ وقت گزر گیا ہے، شاید بھول گئی ہو کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا، لیکن میں یاد کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ دوبارہ اگر تم نے کبھی غلطی سے بھی مجھ سے خود سے دور کیا تو میں تم سے واقعی دور چلا جاؤں گا، اور اب میں اپنی اسی بات پر عمل کروں گا۔ لیکن سچویشن کیا تھی آپ جانتے ہیں، جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بعد۔ تم کچھ بھی نہیں دیکھا تھا میرم، تم نے بس یہ دیکھا کہ میں خرم کے قریب کھڑا تھا۔ تم نے ہمیں کوئی گناہ کرتے تو نہیں دیکھا تھا، اور جب تم پر یقین کرنے کی بات آئی تو میں نے ہمیشہ تمہارا یقین کیا۔ تم نے خود مجھے صفائیاں دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے صفائیاں مانگی ہی نہیں، بس اتنا کہا کہ مجھے تم پر یقین ہے، اور جب بات مجھ پر آئی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی بے یقین نکلو گی۔ اس کے لہجے میں بلا کا ڈر تھا۔ میرم شرمندہ ہوئی اور اشک مزید شدت سے بہنے لگے۔ لیکن اریال، مجھے معاف، وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی۔ اریال نے اپنی انگلی بلند کر کے اسے وہیں روک دیا، پھر اسے دھتکارتے ہوئے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو میرم اس کے بازو سے ہاتھ گزار کر پھر سے سامنے ہوئی۔ پلیز ایسا مت کریں، مجھے اتنی بڑی سزا دے کر مت جائیں۔ میں کیسے رہوں گی؟ مجھے تو نیند بھی نہیں آتی آپ کے بغیر۔ میں تو مر جاؤں گی۔ آواز اور بھی زیادہ ڈگمگائی، لیکن سامنے والا اب شاید پتھر کا بن چکا تھا۔ آج اس کے آنسو بھی اسے موم نہیں کر پائے تھے۔ میں کوئی عام لڑکا نہیں ہوں جو جب تم کہو گی تو رک جاؤں گا، اور جب کہو گی مجھ سے دور ہو جاؤ تو دور ہو جاؤں گا۔ میں اریال پاشا ہوں، اپنی زندگی کو اپنے اصولوں پر گزارنے کا عادی ہوں۔ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی کے بہت سے رولز توڑ دیے، لیکن اب نہیں۔ اب تم چاہے چیخو چلاؤ یا پھر نوحہ کرو، لیکن میں اب تمہاری بے یقینی کی سزا دے کر رہوں گا۔ اینڈ ٹرسٹ می، تمہیں اب بہت ہی لمبا انتظار کرنا ہے۔ نہیں نہیں اریال، پلیز ایسا مت کریں، میں تو ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، میں تو۔ اس کے لفظوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے تھوڑا دور دھکیلا اور دروازہ کھول کر اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ میرم مسلسل اس کا نام پکارتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچا تو اس نے پھر سے اس کے سامنے حاضری دی اور اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اریال، پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے دماغ نے اس وقت کام ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ پلیز مجھے اتنی بڑی سزا دے کر مت جائیں، پلیز مت جائیں۔ معاف کر دے اپنی میرم کو۔ اس نے تڑپ کر ہچکی لی۔ اس بار نہیں، کیونکہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھائے تو نہیں سہ سکتا۔ اپنے آنسوؤں کو مزید ضائع مت کرو، ابھی تو تمہیں روز بہت رونا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر ٹھنڈے لہجے میں بول رہا تھا۔ میرم کو لگا اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اس نے اسے اپنے لیے کبھی اتنا بے حس تو نہیں دیکھا تھا۔ اریال، آپ جتنا چاہے مجھے مار لیں، یہاں رہ کر کوئی بھی سزا دے لیں، غصہ کر لیں، لیکن پلیز دور مت جائیں، پلیز۔ اس نے اپنے جڑے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے مزید سسکی ابھاری، لیکن وہ بس ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ باہر کی طرف چلنے لگا۔ جب اس نے گاڑی کی ڈگی کھول کر اپنا بیگ اس میں رکھا تو میرم روتی ہوئی آ کر نیچے بیٹھتی اس کے گھٹنے پر ہاتھ لگا گئی۔ اریال، پلیز مت جائیں، پلیز، میں پاگل ہو جاؤں گی، پلیز۔ اسے اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے اپنے نین بند کر گیا۔ اب اسے بھی دکھ ہو رہا تھا، اور دیدے کھول کر دھیمے لہجے میں صرف اتنا کہا، پلیز یہ مت کرو میرم، اریال کبھی بھی تمہیں اپنے قدموں میں نہیں دیکھ سکتا، تو پھر مت جائیں نا۔
اس نے اپنا سر اٹھایا پر وہ اس سے اپنی ٹانگ چھڑاتا ہوا تیزی سے چل کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس نے شیشہ تھپتھپانا شروع کیا لیکن وہ گاڑی کی چابی گھما کر اسے بیک لینے لگا تھا۔ میرم کو جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو اس کی چلتی گاڑی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ اس پر سے گاڑی تو نہیں گزارے گا، لیکن شاید بھول گئی تھی کہ وہ اس انسان کی گاڑی کے پیچھے کھڑی ہے جو ہر داؤ آزمانا جانتا ہے۔ جب اس نے فرنٹ شیشے میں میرم کو پیچھے کھڑے دیکھا تو گاڑی کو سیدھا پیچھے لے جانے کی بجائے اسے گھما کر لان کی طرف بیک لے گیا۔ اب میرم اس کی گاڑی کے سامنے تھی لیکن اس نے اتنی تیزی سے اسٹیئرنگ گھما کر اس کے قریب سے گاڑی نکالی کہ ایک پل کے لیے میرم کو لگا کہ اس نے اس میں ٹھوک دی ہے، مگر وہ اسے تکلیف تو نہیں دے سکتا تھا جس میں خود کی جان بسی تھی۔ بھلا اسے کیسے کچل دیتا؟ وہ دیکھتی ہی رہ گئی تھی لیکن اریال کی گاڑی سڑک پر دوڑ گئی۔ وہ اس حالت میں بھی روتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی اور سڑک پر کتنی ہی دور تک بھاگتی رہی۔ پھر اچانک تھک کر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اسے یوں گرا دیکھ کر اریال نے دوبارہ فرنٹ شیشے سے اس پر نظر ڈالی اور ایک لمحے کے لیے گاڑی روک دی تھی۔ تبھی اس کے پیچھے سے گارڈ بھاگتا ہوا آیا اور میرم کو پکڑ کر کھڑا کیا۔ اریال شیشے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ نیچے اترنے ہی والا تھا لیکن اب نہیں اترا۔ میرم نے جب دیکھا کہ اس کی گاڑی دور جا کر رک چکی ہے تو ہونٹوں پر ذرا سی مسکراہٹ ابھری اور جیسے ہی اس کی گاڑی کی طرف دوبارہ چلنا شروع کیا تو وہ پھر سے ریس پر پاؤں رکھ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اریال! اس نے چیخ کر اس کا نام پکارا لیکن وہ جا چکا تھا۔ وہ دوبارہ گھٹنوں کے بل گر کر رونے لگی۔ وہ ادھیڑ عمر گارڈ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جب وہاں لوگ جمع ہو کر اس کا تماشا دیکھنے لگے تو وہ خود ہی اٹھ کر گھر کی طرف چلنے لگی۔ آج کی رات اور آج کے بعد آنے والی ہر گھڑی اس کے لیے اذیت سے بھرپور ہونی تھی۔ اسے ہر رات جا کر گزارنی تھی اور ہر لمحہ اسے یاد کرنا تھا۔ وہ چلا گیا تھا اسے روتا اور بلکتا چھوڑ کر، اور وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ جا چکا ہے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ تکیے میں منہ چھپا کر چیخ چیخ کر روئی۔ روتے روتے ہی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ کب اس کی آنکھ لگی۔ پھر آدھی رات کو کروٹ لی تو دوبارہ ہوش میں آئی۔ اسے اپنے قریب نہ پا کر وہ اٹھ کر بیٹھی اور ٹانگیں سمیٹ کر اپنا سر ان پر گراتے ہوئے بچوں کی طرح رونے لگی۔ وہ کتنی دیر تک روتی ہی رہی، آنسو بھی خشک ہونے لگے تھے۔ پھر موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملایا تو یہ نمبر بند جا رہا تھا۔ خیر خدا خدا کر کے اس کی یہ قیامت خیز رات گزری۔ صبح جب ناشتے کی میز پر اریال اور اسے غیر موجود دیکھا تو اس کی ماں کمرے کے دروازے پر نوک کرنے لگی۔ اس نے لاک نہیں لگایا تھا اس لیے وہ ایک بار ہی نوک کرتی سیدھی اندر آ گئی۔ میرم اس پر کمرے کے کونے میں لگی فرش پر آلتی پالتی مارے اجڑی صورت بنائے بیٹھی تھی۔ اسے یوں دیکھا تو شہناز بیگم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فکر مندی سے وہ اس کے قریب بیٹھی اور اسے ہلایا۔ میرم میری بچی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور امی پکارتی ہوئی ان کے سینے سے لگی زور زور سے آہیں بھرنے لگی۔ شہناز بیگم کا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے اشکوں کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے پیار سے پوچھا، ہوا کیا ہے تمہیں؟ اور اریال بیٹا کہاں ہے؟ امی وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ وہ پتہ نہیں، بہت دور، شاید امریکہ گئے ہوں گے۔ پر چلا کیوں گیا اور تمہیں بتایا نہیں جانے سے پہلے؟ یہ سب کچھ آپ کی اس منحوس بیٹی حرم کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیسی تربیت کی ہے آپ نے اس کی؟ اپنی ہی سگی بہن کی دشمن بن گئی ہے۔ آج اس نے کھل کر حرم کے لیے اپنی نفرت ظاہر کی۔ اللہ اللہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تمہاری دشمن کیوں بنے گی؟ ہانپتے ہوئے انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، دشمن بن گئی ہے وہ میری۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میری ڈلیوری کے بعد میں خود اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا دیکھوں گی، لیکن وہ تو میرے ہی شوہر کے پیچھے پڑ گئی۔ اس سے تو میری خوشیاں ہی ہضم نہیں ہوئیں، وہ چلائی۔ بیٹا، میں تمہاری کسی بھی بات کو نہیں سمجھ رہی ہوں، تم مجھے ذرا کھل کر بتاؤ۔ آپ کی بیٹی حرم میرے شوہر پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ یہ تک بھول گئی کہ وہ اس کے بہنوئی ہیں۔ پہلے وہ جو بھی حرکتیں کرتی رہی اس کو میں نے اگنور کیا، لیکن کل تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے حقارت سے کہا، کیوں؟ کل کیا ہوا؟ کل اس نے اریال کے قریب جانے کی کوشش کی، جو جگہ میری تھی وہ چھیننے کی کوشش کی، اور مجھے لگا کہ اریال بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔
پر میں غلط تھی امی، وہ آہ بھر گئی۔ شہناز بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں پتہ نہیں کیسے بھول گئی کہ وہ تو اریال ہیں، میرے اریال۔ وہ اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ پھر بھی میں نے ان پر شک کیا اور الزامات لگائے، ان کی ایک بات نہیں سنی۔ بعد میں جب حقیقت کھلی تو خود سے بھی شرم آنے لگی۔ وہ تو بالکل بے قصور تھے امی، اور ساری غلطی حرم کی تھی۔ بس اسی الزام تراشی کے جرم میں وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے پھر سے ماں کے سینے کے ساتھ لگتے ہی چیخ چیخ کر رونا شروع کیا۔ وہ اس کی کمر کو سہلاتی ہوئی ایک ہی طرف دیکھتی جا رہی تھی، گویا انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ جاری ہے۔